الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عفان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اور صاحبزادہ نجیب اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جی۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ محمد اویس علی ہیں چونیا سے، انہی کے سوال کو ہم نے اپنا ٹاپک بنا لیا کہ روحانیت کا مطلب کیا ہے، اور جب اللہ ہو کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح سے۔ جب تک جسم اطاعت کرتا ہے درست ہے الحمدللہ، لیکن کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اثرات روح پر بھی آئیں۔ صحیح۔ جو جسم کرتا ہے تو روح تک تو کیفیت پہنچتی ہے، تو جو نیکی جسم کرتا ہے نیکی کے اثرات روح پر بھی پہنچے۔ چونکہ انسان جو برائی کرتا ہے وہ تو آٹو سسٹم ہے، وہ سیاہی دل پہ آ جاتی ہے۔ صحیح۔ جب نیکی کرتا ہے تو اس نیکی میں اتنی طاقت ہو کہ ان سیاہیوں کو ہٹائے گی تو دل پر آئے گی۔ بالکل صحیح۔ اگر انہی سیاہیوں میں گم ہو جائے گی تو پھر دل پر کیا آئے گا؟ تو اللہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک تختی پہلے سیاہ ہو چکی ہے، اس پر کیا لکھیں گے؟ اسے صاف کرنا پڑے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے جو اسے صاف کر دیتی ہے۔ دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں دل صاف ہو جاتا ہے، پھر جو نیکی کرتے ہیں اس کی کیفیت دل پہ آتی ہے۔ اگر گناہوں کی کثافت دل پہ اتنی ہے، وہ زنگ آلود ہے، کلا بل ران علی قلوبہم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ لوگ نبوت پر اور آپ کی مقام و منصب پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے دلوں کو زنگ کھا ہے۔ ان کے کردار، ان کی گفتار، ان کی برائی کی وجہ سے دل زنگ خوردہ ہو گئے۔ تو فرمایا دل کا زنگ اتارنے کے لیے جو پالش ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ بالکل صحیح۔ اب رہی بات کہ کون کیا ذکر کرتے ہیں، عملی بھی ذکر ہے بچے، جو کام آپ شریعت مطابق کرتے ہیں وہ عملی ذکر۔ جو بات آپ زبانی نیکی کی کرتے ہیں وہ لسانی ذکر ہے،
لیکن قلب کو صاف کرنے کا بہترین نسخہ ذکر قلبی ہے، صحیح، کیونکہ ان کا اثر براہ راست جسم پہ ہوتا ہے، جاتے جاتے قلب تک جاتا ہے، صدیاں لگ جاتی ہیں، اتنی فرصت کس کے پاس؟ ذکر قلبی کا اثر سیدھا دل پہ ہوتا ہے۔ اب آپ کا سوال رہا دوسرا حصہ کہ اللہ کے ساتھ ہو کیا ہے، تو سارے قرآن میں ہے، هو اللہ الذی ہو ہے ساتھ، صحیح، اللہ لا الہ الا ہو، بالکل صحیح، جگہ جگہ ہے۔ کیوں ہے؟ اللہ ہو پورا جملہ ہے کہ وہی ہے اللہ، صحیح، بالکل ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کوئی نہیں، صحیح، تو یہ گویا نفی اس بات کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو عربی گرامر سیکھیں۔ صحیح، جو چیز آپ جانتے نہیں وہ آپ کو سمجھائی کیسے جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جتنا بتایا جا سکتا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں صحیح، کہ جگہ جگہ اللہ ہو ہے، اور یہ مکمل جملہ ہے، اور اس کا معنی ہے وہی اللہ، یعنی اس کے سوا کوئی ایسا نہیں۔ بالکل صحیح حضرت جی۔ اور سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ مہوش ہیں برطانیہ سے، ان کا سوال ہے، میری ایک دوست نے بتایا ہے کہ ان کے پیر صاحب ذکر بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن انہیں پل صراط بھی پار کروائیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا بیت میں اتنی طاقت ہے کہ پیر صاحب پل صراط پار کروا سکیں؟ میرے بچے، پیر صاحب کے پاس کیا ضمانت ہے کہ وہ خود کر سکیں گے؟ کر سکیں گے، صحیح، بالکل کسی صحیح، کے پاس یہ ضمانت نہیں ہے۔ ہر کوئی امید لگائے بیٹھا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ مہربانی کرے گا تو کر لوں گا۔ یہ طے شدہ بات کسی کے پاس نہیں۔ دوسرے کا کہنا کہ تمہیں کرا دوں گا، اسے شاید پل صراط کا اندازہ ہی نہیں۔ اس نے یہی کوئی کسی نالے کا پل سمجھا ہوا ہے کہ 4 قدم ہے، اسے بھی گھسیٹ کے لے جاؤں گا۔ بات ایسی نہیں ہے۔ اور پل صراط بچے، وہ تو نتیجہ آئے گا نا۔ پل صراط یہاں دنیا میں بچھا ہوا ہے، صحیح، بالکل ٹھیک، کچھ لوگ پار کر رہے ہیں، کچھ لوگ کٹ کٹ کر گر رہے گر ہیں۔ رہے ہیں، صحیح بات ہے، یہی دین پہ چلنا پل صراط ہے۔ بالکل صحیح، ایک طرف نیکیاں، ایک طرف برائیاں ہیں۔ کوئی گرتا گرتا بچ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ساری زندگی قائم رہتا ہے، کوئی کچھ دیر کٹتا گرتا پلٹتا، آخر توبہ کر کے پھر قائم ہو جاتا ہے، کوئی گر ہی جاتا ہے۔ تو اگر پیر صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں تو چاہیے کہ وہ دنیا کی زندگی میں انہیں پرصلات پہ ثابت قدم کر دیں، صحیح، اسلام کا عملی نمونہ بن جائے بن تو جائے، پھر تو ہم مان لیں گے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات، تو اگر یہاں نہیں کر سکتے تو وہاں کیا؟ اور طریقہ صرف یہی ہے کہ یہیں پہ اس کی راہ، اس کی اس سمت کو سیدھی کر پرصراط دیں، پہ یہاں ثابت قدم رکھیں، تو پھر اللہ سے دعا کریں اور وہ کامیاب ہو جائے۔ بزرگ یا شیخ تو وہ ہے جو یہاں ہمیں پرصراط پہ مکمل کھڑا کر دے، اس کے اوپر چلائے۔ بالکل صحیح بات، اور جو ہے یہاں نہیں کر سکتا وہ پیر ہے، پیر کے میں نے ہوتا ہے معذور آدمی، کچھ نہ کرنے والا بندہ۔ صحیح، صحیح، پیر وہ فارسی، صرف باتیں کرنے والا پیر ہوتا ہے فارسی کہ کا جو لفظ ہے، اور پیر کہتے ہیں بوڑھے کو۔ بڑے عجیب کانسیپٹ ہیں حضرت جی کے۔ میں بھی ایک جگہ پہ گیا تو وہاں پہ وہ پیر صاحب خطاب کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے اپنے مریدین سے کہ یہاں تک آنا آپ کا کام تھا، اس محفل میں آنا آپ کا کام تھا، اور یہاں سے جنت میں لے کے جانا یہ میرا کام ہے۔ بالکل تو وہ ہم مانتے کس ہیں طرح اس سے، بات کو، لیکن جنتیوں اور دوستیوں میں کوئی فرق تو ہوگا۔ ڈیفینیٹلی، ڈیفینیٹلی، دنیا میں، عقیدے میں، کردار میں کوئی فرق تو ہوگا۔ بالکل صحیح تو بات، اگر وہاں پہنچ کر ان کا کردار اہل جنت کا ہو جاتا ہے، عقیدہ اہل جنت کا ہو جاتا ہے، تو بات درست ہے۔ درست ہے، ٹھیک،
بالکل صحیح ہے، ورنہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہم ہے. مانتے ہیں ان کی اس بات کو کہ جو وہاں پہنچا اس کا عقیدہ درست ہو گیا، عمل درست ہو گیا، جنت میں پہنچ گیا تو پھر پہنچ ٹھیک گیا. ہے. صحیح. تو اگر یہاں صرف چندے لے کے فارغ کر دیتے ہیں تو پھر دھوکہ ہے. صحیح. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح پاک بطن میں وہ جنتی دروازے سے لوگ گزرتے ہیں تو اس میں اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ایک پریام میں آپ نے فرمایا تھا وہ کچھ اور ہے. وہ کسی نے کہہ دیا کہ جو ان کی طرح جیے وہ جنتی ہے، یعنی جس دروازے سے یہ گزرے. چونکہ ایک قول چلا آ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی عمر عزیز 1400 برس تھی. ٹھیک ہے. تو ملک الموت نے جاتی دفعہ پوچھا کہ حضور آپ تو بڑا لمبا عرصہ رہے دنیا نے. فرمایا ایک دروازے سے آیا تھا دوسرے سے جا رہا. جانا تو دروازے سے جانا مطلب ہے زندگی بسر کر کے کرنا. جانے کے معنی میں آتا ہے. تو بالکل کسی صحیح بات. بزرگ نے کہہ دیا کہ جو ان کے دروازے سے گزرے گا جیسے انہوں نے زندگی بسر کی ہے وہ جنت میں جائے گا. تو انہوں نے پریکٹیکل انہوں نے دروازے وہ سے تو گزرنا. کیا نہیں، ظاہری ایک دروازے دروازہ سے. بنا کر لگا کر اس میں میرا خیال زیادہ جنت تو پولیس والے لے ہوئے جی گئے ہاں. ہوں گے، وہ سارا دن ادھر ادھر سارا ادھر دن ادھر گزرتے رہتے ہیں. تو زیادہ جنت تو وہ لے گئے ہوں بالکل گے. صحیح بات ہے. بالکل. تو یہ جو کانسیپٹ ہے انہیں صحیح کرنے کی بھائی ضرورت ہم ہے. مانتے بالکل ہیں ٹھیک ہے. لیکن ہمیں نظر تو آئے نا نظر تو کدھر آئے لے نا. جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ جی مجھے پیسے دیے جاؤ اور بس تمہارے جنت کے تمام میں کر رہا ہوں جو انتظامات. مخلوق کی جیب پہ نظر رکھتا ہے وہ خود خالق سے محروم ہے، تو محروم اس سے کیا دوسروں کو کیا کرے گا. کیا بات ہے. وہ بالکل خود صحیح. اپنے رب کو نہیں جانتا کس نے مجھے دینا ہے، اللہ اکبر. بالکل صحیح تو بات ہے. دوسروں کو کیا دے گا. کیا وہ دے تو گا. اللہ کی ذات سے ہی واقف نہیں ہے. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. حضرت جی ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر کچھ اور سوالات ہیں وہ پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521. ای میل کے ذریعے بھی آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیج دیجیے. آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی سوال ہے کہ اگر کسی عورت کا 5واں مہینہ ہو اور سکین کروانے سے پتہ چلے کہ بچہ ذہنی یا جسمانی طور پہ اب نارمل ہے تو کیا ایسے میں ایبورٹ کروایا جا سکتا ہے؟ بچے اس کی ذمہ داری ڈاکٹروں پر ہے ٹھیک ہے. اور ان کی رائے پر ہے. ٹھیک ہے. ناجائز ہوا تو قتل کے ذمہ دار ہوں گے، صحیح. جائز ہوا تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بالکل لیکن آپ یا میں اس میں رائے نہیں دے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ 120 دن بعد بچے میں روح پڑ جاتی. ٹھیک ہے. 120 دن سے پہلے ابارشن کراتے ہیں تو گناہ ہے لیکن قتل نہیں ہے. ٹھیک ہے. 120 دن کے بعد کراتے ہیں تو ابارشن کا گناہ الگ ہے، قتل کا جرم الگ ہے. الگ ہے. صحیح. کیونکہ اس میں روح آ گئی نا، اب وہ بچہ قتل ہوا. صحیح. اب اس کی ذمہ داری ڈاکٹر پر ہے. ٹھیک ہے. وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ 3-4 جگہ سے کرائیں رزلٹ مختلف آئے گا تو کوئی مولوی فتویٰ نہیں دے سکتا، نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں. آن دی سپاٹ جو اکارڈنگ ٹو سچویشن جو مالک ہیں، وارث ہیں، یا وہ فیصلہ کریں یا ڈاکٹر فیصلہ کریں. صحیح. ذمہ داری میڈیکل والوں کی ہے بالکل زیادہ، بالکل صحیح. کیونکہ بندہ قتل کرنے کے لیے دلیل شرعی چاہیے. بالکل صحیح. محمد شاہد ہیں کوٹ مٹھن ضلع راجن پور سے. اسلام میں سوتیلی ماں کی کیا حیثیت ہے اور کیا اس کی دعا بھی حقیقی ماں کی طرح قبول ہوتی ہے؟ بجے اسلام میں مائیں سوتیلی نہیں ہوتی، اچھا. مائیں ہوتی.
ٹھیک ہے، جو حقوق سگی ماں کے ہیں وہی اس کے، وہی اس کے ہیں، صحیح، جو اثرات سگی ماں کے ہیں وہی اس کے. سبحان اللہ، چونکہ اللہ نے 1 2 3 4 شادیوں کی اجازت دی، صحیح، 4 میں کوئی سوتیلی نہیں ہے. کوئی 5ویں کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں. وہ قابل قبول ہی نہیں ہے تو ایک پھر وقت سوتے میں 5ویں قابل قبول ہی نہیں، وہ ماں ٹھیک ہے. بنتی ہی نہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، یہ الگ بات ہے کہ پہلے 4 تھیں، ایک مر گئی، اس نے ایک کری، وہ ٹھیک ہے. صحیح ہے، لیکن 5 کرے گا تو 5ویں قبول ہی نہیں. صحیح، نہ وہ ماں کا درجہ پاتی ہے، نہ وہ احترام پاتی ہے، نہ وہ جائز. صحیح، صحیح، 4 تک کوئی سوتیلی نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ سوتیلی کا تصور ہمارے ہاں کا ہے، ہمارے معاشرے نے اور ہندو معاشرے نے دیا. صحیح، صحیح، اسلام میں کوئی سوتیلی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بڑی کڑی شرط ہے اسلام میں دوسری شادی کے لیے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ. اگر تمہیں اپنے دل میں یہ خطرہ بھی محسوس کرو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، پھر ایک ہی شادی. ایک ہی کرو، بالکل ٹھیک ہے، اگر ایک کو کم تر حقوق دینے ہیں یا اسے پوچھنا ہی نہیں تو پھر دوسری شادی نہ کرو. صحیح، اصل سارے اجازت پہ دھڑا دھڑ عمل کیے جا رہے ہیں، اس شرط کو کون نہیں دیکھتا. نہیں دیکھتے، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ اذا فات الشرط و فات المشروط. جو کام مشروط ہو اس کی شرط اگر فوت ہو جائے تو وہ کام بھی جائز نہیں رہتا. بالکل صحیح، شرط گئی تو مشروط بھی گیا. لیکن اس کا نام نہ مولوی لیتا ہے، نہ نکاح خوان لیتا ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے. صحیح بات ہے، وہ اسی پہ ہی زور ہے، اسمبلیوں میں بھی اور ہر جگہ 4 شادیاں کرنی ہے، نہیں کرنی ہے، کرنی ہے، نہیں کرنی ہے، ایک کو نکال دیا دوسری شادی کر لی. یہ کیا بات ہے؟ صحیح. یا رکھی تو نوکروں سے بھی بدتر. کتنی خوبصورت بات ہے کہ ماں سوتیلی ہے ہی نہیں ہاں، اسلام ماں میں. ماں ہے بھائی. اور یہ ہمارے بہت سارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت ساروں کے لیے یہ نئی نہیں، بات جب ہوگی باپ اور کے یہ نکاح خبر میں ہے ہے کہ تو ماں ہے. صحیح، اسے ماں کے سارے حقوق حاصل ہیں. بالکل صحیح. تو اصل بات تو میرا خیال ہے بگاڑ تو یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کو حضور کی سوتیلی بعثت سے پہلے مشرکین جب جائیداد بانٹتے تھے تو مائیں بھی آپس میں بانٹ لیتے تھے. اپنی سگی ماں کوئی نہیں لیتا تھا، سوتیلی مائیں لیتے. سگی بھی کسی نہ کسی کی سوتیلی ہوتی تھی، صحیح، تو اس طرح بانٹ لیتے تھے. اسلام نے آ کر ماں کو ماں کا درجہ دیا. اس نے ماں میں کوئی سوتیلی سگی نہیں، سب مائیں مائیں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پھر ہندوازم نے پھر سوتیلی بنا دی. بنا دی ہے. اسلام میں ماں ماں ہے، بہن بہن، سبحان اللہ، بھائی سبحان بھائی ہے، کوئی سوتیلا سگا کیا نہیں. بات ہے، واہ. عبد الغفار ہیں جی بورے والا سے، معاشرے میں جنم لینے والی برائیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ بچے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ روح زمین پر انقلاب لانے کے لیے اللہ نے ایک ہستی مبعوث فرمائی. نہ اسے دولت دی، نہ سرمایہ دیا، نہ اسے فوج دی. صحیح، ایک کتاب دی. سبحان اللہ، یہی ہے نا. بے شک کتاب آج بھی موجود ہے. موجود ہے. آپ دوسرے پر نافذ نہیں کر سکتے تو خود تو اس کا دامن تھام لیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. معاشرہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ ایک طرف کتاب اللہ ہے، دوسری طرف معاشرہ ہے. آپ کس سے زیادہ مجبور ہیں؟ اللہ اکبر. سارے مسئلے، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. فیصلہ کر لیں. صحیح بات. اللہ نے قیامت تک اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا کہ اس میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. مطلب پیش گوئیاں بھی ہیں، سارا کچھ گزشتہ تاریخ بھی ہے، اللہ اکبر. موجودہ حالات بھی ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یہ کام کرو گے یہ ہوگا. سارا کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے. اور زندگی کے کسی سوال کا جواب اس میں یہ نہیں کہ نہیں ملتا. نہیں ملتا. بالکل صحیح بات ہے. اور چھوٹی سی کتاب. اور چھوٹی سی کتاب ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو بہت پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں کتنی کتنی لائبریریوں کی لائبریریاں پڑھتے ہیں، صرف ایک کتاب اس کو پڑھ لینا تو کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اتنی سادہ سلیس، 8 سال کا بچہ اسے زبانی یاد کیے پھرتا ہے.
یہ چھوٹو سا جی ہاں ماشاء اللہ، اسے شوق ہے کہ اگلی نئی صورت یاد کروں، یہ آپ کے آنے تک ایک صورت اور یاد اور کروں۔ یاد کر لیتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اسے خوشی ہوتی ہے یہاں سنا کر، یہ شوق سے یاد کرتا اور اس بچے کو دیکھ کے بہت سارے جو بچے پریام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس طرح سے، اور یہی اس پریام کا مقصد اتنی بھی ہے آسان basically۔ کتاب تو آپ کو کیا مشکل ہے؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ مشکل میں خود جان بوجھ کے پڑے ہوئے ہیں نا جی، قصدن پڑے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں جانا ہی مشکل کی ہم طرف، جواز ڈھونڈتے رہتے ہیں برائی کی، برائی کا، بالکل ٹھیک بات ہے۔ وہ جی میرا تو گناہ نہیں، معاشرے کا گناہ ہے۔ معاشرہ کیا ہے؟ واٹ ڈو یو مین بائی معاشرہ؟ یو آر اے پارٹ آف معاشرہ۔ بالکل صحیح، خود سیدھے ہو جاؤ، اتنے سیدھے کہ معاشرے میں دو چار کو اور بھی سیدھا کر، سبحان اللہ، معاشرہ اسی طرح سمجھ جائے۔ آٹومیٹکلی، بالکل صحیح، اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ کرو، تاریخیں چلتی ہیں، خود اسلام پہ عمل نہیں کرتے، جنڈے کر کے کھا جاتے ہیں۔ خود پر تو نافذ کرو اللہ کے بندو۔ حکام نافذ، حکمرانوں کا دماغ خراب ہے۔ تم کیوں نہیں نافذ کرتے؟ تم اپنے ایک وجود پہ نہیں نافذ کرتے، ان سے امید رکھتے ہو 25 کروڑ پہ نافذ کرتے۔ نافذ کر دیں، بالکل صحیح بات ہے۔ اگلا سوال شامل کرتے ہیں، یہ وقاص احمد ہیں گڑھی شاہ لاہور سے۔ شیطان اور نفس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بڑے پکے دوست ہیں۔ اچھا، تعلق نہیں، یاری ہے، یاری ہے، نفس کی اور شیطان کی یاری ہے، کیونکہ نفس کی خواہشات بھی دنیاوی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، شیطان کے پاس بھی دنیا ہی کی تصویریں ہوتی ہیں انسان کو بہکانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ شیطان کی اصلاح نہیں ہوتی، نفس کی اصلاح اصلاح ہوتی ہو جاتی ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ ظفر اقبال نے رنالہ خورد اوکاڑا سے، کہا جاتا ہے کہ شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں جی، جو اسلام پہ عمل نہیں کرتے ان کے لیے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہ عجیب سی باتیں ہیں، اور یہ اتنی پکی باتیں ہیں کہ عموماً اچھے خاصے وہ گھر جہاں پہ دین مطلب نظر آتا ہے، جہاں پہ اسلام نظر آتا ہے، یہ ہندوؤں کی نمازیں بنائی اور ہوئی ساری، رسمیں ہیں۔ تو وہاں بھی یہ باتیں چل رہی میرا ہوتی کمرہ تو روز شام کو صاف ہوتا ہیں، ہے، رات کو ناخن نہیں کاٹنے، رات کو جھاڑو نہیں دینا، میرا کمرہ تو ایک دفعہ صبح صفائی کرتے ہیں جب میں باہر چلا جاتا ہوں، صحیح، ایک دفعہ شام کو جب میں ذکر کرانے آتا ہوں کمرہ خالی ہوتا ہے، پھر صفائی ہوتی ہے، میرا تو کچھ نہیں بگڑا۔ صحیح، صحیح۔ اچھا، ثاقب اقبال نے لاہور سے، کیا ذکر کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے؟ کیسا سوال ہے ویسے؟ اگر آپ خلوص سے ذکر کریں گے نا تو نماز کی پابندی وہ خود کروا لے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور دیکھیے نا، نماز مطلب ذکر کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، اب نماز کی تو پابندی ویسے ہی ضروری ہے، ذکر بچے نفلی عبادت ہے اور نماز فرض ہے۔ فرض ہے، وہ تو ضروری ہے۔ سعدیہ رحمان نے راولپنڈی سے، کیا گھر میں پڑے فالتو کپڑے، برتن، اوزار وغیرہ پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے؟ یہ فالتو پڑے آپ کسی غریب کو دے کیوں نہیں دیتے؟ مسئلے کیوں پوچھتے تھے جب آپ کے کام کے ہی نہیں صحیح ہے؟ بات ہے، تو آپ رکھ کر مسئلے کیوں پوچھتے پھرتے ہیں؟ غریبوں میں بانٹ دیں، مسئلہ ختم ہو جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جب آپ خود فالتو کہہ رہے ہیں جی ہاں، تو فالتو پہ مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح بات ہے، کسی کے غریبوں کام میں آ بانٹ جائیں گے، لو۔ آپ کے لیے فالتو ہیں، کسی کے لیے بڑے بڑے قیمتی قیمتی ہوں۔ ہو سکتے ہیں، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ عدیلہ خان ہے پشاور سے، میں اللہ تعالیٰ سے مثالی تعلق قائم کرنا چاہتی ہوں، کیا کروں؟ بچے، ہر بندے کا تعلق ہے اپنا اللہ سے، خالی کوئی نہیں۔ یا اس نے بگاڑ دیا ہے، بگڑا ہوا تعلق بھی تو ایک تعلق ہی ہے، دشمنی بھی تو ایک رشتہ ہی ہوتی ہے۔ صحیح، انسان کو بالکل دوست ٹھیک بات۔ یاد نہیں رہتے، بھول جاتے ہیں، دشمن کبھی نہیں بھولتے۔ کبھی نہیں بھولتے، اس کا مطلب ہے ان کا تعلق مضبوط ہے، مضبوط ہے، بالکل ٹھیک، دوستی سے دشمنی مضبوط ہے صحیح، کہ نہیں؟ تو تعلق تو ہر بندے کا ہے، کسی کا نافرمانی کا ہے، کسی کا فرما برداری کا ہے۔ اب فرما برداری کیا ہو، اللہ نے بتا دیا کہ میرے نبی کے نقش قدم پہ ڈٹ جاؤ۔ صحیح، اس میں جتنا خلوص ہوگا، جتنا اتباع ہوگا، اتنا تعلق مثالی ہوتا چلا جائے۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ. حضرت جی ایک بریک لے لیتے ہیں اور کچھ اور سوالات ایسے ہیں کہ جو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بھی بڑا مزہ آئے گا. سوال بھی بڑے مزے کے ہیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ناظرین کو جواب بھی بڑے مزے کے ملیں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0334955021 اور ای میل کرنے کے لیے almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے. کوسچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیج دیجیے. آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی محمد اجاز ہیں لاہور سے. ان کا سوال ہے کہ جب کوئی شخص مرشد کامل کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے تو کیا وہ مرشد روحانی طور پہ ہر وقت مرید کے ساتھ ہوتا ہے؟ بچے ہر وقت تو کوئی بندہ اپنے ساتھ بھی نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، کسی ایک کام میں مصروف ہوتا ہے، دوسرا بھول جاتا ہے. اللہ ہر اکبر. وقت تو کوئی اپنے ساتھ نہیں رہتا. بندے کی تو یہ صفت ہی نہیں ہے. صحیح، مریض کے ساتھ رہ کر کیا کرے گا؟ بالکل صحیح. اور آپ چاہتے ہیں کہ دن بھر جو ہم جک مارتے ہیں پیر صاحب بھی ساتھ ہوں؟ ان بیچاروں کو تو بچنے دو، بچنے دو. وہ خود بتیرا کر لیتے اپنے لیے، آپ انہیں نہ گھسیٹے. کیا بات ہے. آج کل میاں بیوی دونوں جاب کریں تو گھر چل پاتا ہے، لہٰذا کیا اس نظر سے ایسی لڑکی تلاش کرنا جو جاب بھی کرتی ہو غلط بات تو نہیں ہے؟ بچے گزارش یہ ہے کہ گھر چلانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بیوی چار دیواری کے اندر سنبھالے اور میاں میدان کار میں. صحیح. اب کیوں نہیں چلتا؟ آپ اپنی ضرورت سے بڑھ کر خرچ کرتے. آپ کی آمدن 50 روپے آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، 50 نہیں، میری آمدن 500 ہے. ٹھیک ہے. کپڑے ویسے بنا کر، برتن ویسے رکھ کے، کمرہ ویسا، کوٹھی ویسی بنا کر. آپ نے اللہ کو جواب دینا یہ لوگوں کو. اللہ اکبر. اور آپ بالکل صحیح اگر بات صبر ہے. کریں، اپنی آمدن جتنی ہے گزارا اتنا رکھیں تو چل سکتا ہے. آپ دونوں جب جاب پہ جائیں گے تو گھر پھر پیدل ہی چلے گا. صحیح بات ہے. پھر گھر نہیں چلے گا. گھر بچے نوکروں کے پاس ہوں گے، جیسے وہ ان کی تربیت کریں گے ویسے. اور پھر وہ عزت. اچھا کھانا آپ کو باسی طرح سے ہی ملے گا. اللہ کریم نے فریج بنا دیے ہیں، جی ہاں. ہفتے کا پکا کر رکھ دو. جو پہلے آئے وہ پہلے گرم کر کے کھا لے، جو بعد میں آئے وہ بعد کھا لے. اور بچوں میں یہ جو اب یہ جو معاشرے ان اس پہ چل پڑے ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ ان کی جو محبتیں ہیں وہ اسی وجہ سے ختم ہو گئی ہیں. ماں کو بیٹوں کی یا اولاد کی فکر کوئی نہیں ہے، اولاد کو ماں کی فکر کوئی نہیں ہے، اور پھر اسی لیے شاید اولڈ ایج سینٹر بن گیا ہے کہ وہاں پہ جا کے چھوڑاتے بچے ہیں. ماں نے فطری طور پیدا نہیں کیے. آپریشن کراتی رہی. ماں نے دودھ نہیں پلایا، پیدا اسپتال میں ہوئے، دودھ ڈبے کا پیا. ان کا کون سے؟ ان کی ماں ڈبہ ہے. ڈبہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. کس ماں کو وہ گھسیٹے پھریں؟ بالکل صحیح بات ہے. اور یہ ابھی بھی اس خطے کے لیے شاید یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ابھی ہمارا فیملی سسٹم ہے اور یہ کچھ لوگ ہیں تو اس کو مزید پروموٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے نکل جانا پروموٹ کیا کرنا چاہیے. تو ان کو جاہل اور پتہ نہیں کیا کیا انسان ہی نہیں سمجھتے. صحیح. کہ ابھی تک کو صدی میں پڑے ہیں، جاہل لوگ ہیں. اللہ اکبر. اور یہ بڑے دانشور ہیں جو ماں سے سیدھے طریقے سے پیدا نہیں ہوئے. کسی ماں نے انہیں دودھ نہیں دیا، کسی باپ کی شفقت نصیب نہیں ہوئی. اچھا بڑی عجیب بات ہے یہ جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اس طرح جا کے ان کا حال تو دیکھیں کہ جو جس کرب سے وہ لوگ گزر رہے ہیں اور وہ پچھتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا. لیکن ہم اس پہ چل رہے ہیں.
اسامہ ہے منڈی بہودین سے، اگر مرغی یا بکرا ذبح کرنے والا ہمارے سامنے ذبح کر رہا ہو اور وہ تکبیر نہ پڑھ رہا ہو اور ہم پاس کھڑے ہو کر تکبیر پڑھ لیں تو جانور حلال ہو جاتا حلال ہے؟ ہو جائے، اچھا، لیکن اسے تکبیر پڑھنی چاہیے، اگر وہ بھی نہیں پڑھ رہا، پاس کھڑا ہوا بندہ پڑھ رہا تو بھی حلال ہو جائے۔ حلال ہو جاتا ہے، صحیح۔ ایم یاسر قاری ہیں سرگودا سے، یہ کہتے ہیں نماز کا جو خلاصہ ہم پڑھتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی خلاصہ پڑھتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے بعد خاموشی سے ثنا پڑھتے تھے، اس میں یہ ثنا بھی موجود ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور بہت سی بھی ہیں ٹھیک ہے، جو حضور نے پڑھی ہیں۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کے بعد بہت سی صورتیں ہیں جو حضور پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید کا کچھ حصہ ضرور تلاوت فرماتے۔ صحیح، اسی طرح صلاۃ و سلام، تشہد، درود شریف یہی تھا۔ درود اور سلام کے درمیان دعا مانگی جاتی ہے، وہ مختلف اوقات میں حضور نے مختلف مانگی ہے۔ ٹھیک ہے، علماء نے ایک سادہ سی سلیس سی قرآنی دعائی مختص کر دی ہے جو ہر کوئی پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اور مسنون دعا جو حضور ثابت ہے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ عبدالاحد ہیں بہاولپور سے، کیا انسان پر اس کے نام کے اثرات پڑتے ہیں؟ کیا زندگی میں مسلسل ناکامی کا سامنا کرنے کی وجہ نام ہو سکتا ہے؟ نہیں بچے، نام کے بھی اثرات ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ نام یا مبارک ہوتا ہے یا نامبارک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، منحوس ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہد جہالت کے کئی نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ تو اگر کسی کو لگ رہا ہو کہ میری جو ناکامی ہے اس کا سبب میرا نام ہے تو وہ چینج کر لے اچھا اپنا نام؟ نام رکھ لیں، ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے نام چینج۔ نام کا اثر ہوتا ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ بچوں کو اچھے نام دو۔ صحیح۔ اچھا، ان کا دوسرا سوال ہے کہ کیا علم العادات درست ہے؟ بچے علم الاعداد، علم نجوم، ڈاکٹر کا ٹیلیسکوپ، حکیم کی نبض، یہ سب ایک درجے میں ہیں، ٹھیک ہے، اندازے ہیں، صحیح، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی۔ غلط بھی ہو سکتے ہیں، بالکل تو صحیح، ان کو بالکل صحیح ماننا کفر ہے، صحیح، بالکل ٹھیک، اور اندازہ سمجھنا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، اس کی کوئی خیر کوئی بات۔ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے ڈاکٹر ٹیلیسکوپ لگا کر وہ سٹیتھوسکوپ سے وہ کرتا ہے چیک کرتے اندازہ۔ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن میں ستاروں کا دیا گیا ہے کہ آسمان پر روشنی کرتے ہیں یا مختلف خانوں میں چلتے ہیں، تو کچھ لوگ اس علم کو جانتے ہیں، اندازہ کر لیتے ہیں، کچھ علم اعداد سے لیکن اس کو اندازہ سمجھنا چاہیے، اس پر یہ ایمان لانا کہ یہ بالکل حق ہے، یہ کفر۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک آخری سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، علی ابن جان ہے راولپنڈی سے، یہ کہتا ہے میں بہت جاہل انسان ہوں، اگر میرا سوال غلط ہے تو اللہ کے حضور معافی کا درخواست گزار ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول کو حضرت خضر کے پاس کیوں جانا پڑا؟ بچے بات یہ ہے، آپ کا سوال تو غلط نہیں ہے، لیکن ہمارا رواج یہ ہے کہ ہم ان باتوں کی فکر کرتے ہیں جن کی ہم سے جواب دہی نہیں ہو، ٹھیک ہے، جو کل ہم سے پوچھی جائیں گی ان کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ صحیح، یہ بڑی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ یہ مجھ سے قبر میں کیا پوچھا جائے گا، میرا کیا خضر سے انسان سے، میرا کیا موسیٰ۔ صحیح، میرا مجمل ایمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، نبی، کلیم اللہ ہے، ٹھیک ہے، بات ختم ہو۔ بالکل صحیح، آگے ان کا مذہب کیا تھا، کیا حلال تھا، کیا حرام تھا، اس کا میرا کوئی تعلق، صحیح، مجھے یہ سب محمد رسول اللہ سے دینا۔ بے شک، خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا کے اللہ نے انہیں دکھایا کہ جو تشریعی امور ہیں، یعنی جنہیں شریعت کہتے ہیں، حلال حرام جائز ناجائز، اس سارے کا علم تو میں نے آپ کو دیا۔ صحیح، آپ نبی ہیں، اولی العزم نبی ہیں، رسول ہیں، اولی العزم رسول ہیں۔
لیکن کچھ امور تکوینی ہیں، یعنی جو اللہ کریم کے حکم سے خود بخود انجام پاتے ہیں، ان سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ صحیح، وہ میں نے ایک فرشتوں کی جگہ ایک ولی کے ذمہ لگا دی، وہ بھی کر رہا ہے۔ وہ بھی کر رہا ہے۔ آپ صحیح، اولی العزم رسول ہیں، آپ کو ان کی خبر ہی نہیں۔ اور میں ایسا قادر ہوں کہ کہاں ایک ولی، کہاں اولی العزم رسول۔ میں نے اسے کہا یہ کرو، وہ کر رہا ہے۔ کر رہا ہے۔ تو بتایا یہ گیا کہ کرنے والا میں ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کی جو ذمہ داری لگا دوں اسے استعداد بھی دے دیتا ہوں، وہ کام کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، کوئی شک نہیں ہے، اتنی سی کوئی بات۔ شک نہیں ہے۔ اب جو کام انہوں نے کیا وہ شرعاً جائز نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ٹوک دیا، وہ کب برداشت کرتے تھے؟ صحیح، انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے بیچ میں کیا بات ہے، وہ میں جانتا وہ ہوں۔ میں جانتا ہوں۔ صحیح، بچہ قتل کر دیا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، انہوں نے ان کی دیوار بنا دی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اب میرے ساتھ آپ نہیں چل سکتے، آپ نہیں برداشت کر سکتے، چونکہ آپ کے پاس علم تشریع ہے، شریعت کا علم ہے، صحیح، آپ اس کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرتے، میرا علم تکوینی ہے، مجھے اللہ سے براہ راست حکم ملتا ہے ایسا کر دو، میں کر دیتا ہوں۔ صحیح، جو میں نے کشتی میں لکیر ڈالی، وہ کشتیاں آگے بادشاہ چھین رہا تھا، یہ غریب لوگ تھے، ان کی میں نے مدد کی۔ مدد کی۔ وہ دیکھے گا لکیر ہے، وہ نہیں چھینے گا، ان کا روزگار چلتا رہے۔ صحیح، جو بچہ میں نے قتل کر دیا، یہ بڑا ہو کر ماں باپ کو بھی کفر کی طرف لے جاتا۔ صحیح، کوئی ان سے غلطی ہوئی، کسی غلطی کے عوض میں یہ بچہ مل گیا۔ اب انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے قبول فرما لی، اس نے فرمایا اس بچے کو نابود کر دو، انہیں اچھی اولاد دے۔ سبحان اللہ۔ پھر بعد میں ان کے بیٹی ہوئی، وہ کسی نبی سے بیاہی گئی، اس کی اولاد میں 70 نبی آگے ہوئے۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح جہاں دیوار ہے، یہاں ایک نیک آدمی کا گھر ہے، اس کے نیچے خزانہ ہے، گر جاتی تو اس کے چھوٹے بچے ہیں، لوگ چھین کے لے جاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب وہ بالغ ہوں اپنا خزانہ خود نکالیں۔ اس نے مجھے حکم دیا، میں نے دیوار مرمت کر دی، بات ختم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کام تو تینوں اچھے تھے، فرمایا پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے اللہ حافظ، آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک حضرت جی، وہی ہوا کہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا